خون کا عطیہ کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ انسانی جسم کا ایک لازمی جز خون ہے جو کہ دل اور شریانوں کے ذریعے جسم کے اعضاء میں گردش کرتا رہتا ہے، اور کسی بھی انسان کو شدید بیماری، سرجری اور حادثاتی صورتحال میں خون، پلازما، وائٹ سیل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے خون کے عطیات انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ کسی بھی ضرورت مند مریض کو خون عطیہ کرنا صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے۔ جب کسی دوسرے انسان کی مدد سے قدرت الہی کی جانب سے قلبی سکون و راحت حاصل ہوتی ہے اور انسان ہر قسم کی آفات اور محرومیوں سے نجات پاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ خون عطیہ کرنے سے انسان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں۔ ہر تندرست انسان کے بدن میں تقریباً 1 لیٹر یعنی 2 سے 3 بوتلیں اضافی خون ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہر تندرست انسان کو سال میں کم از کم 2 بار خون کا عطیہ ضرور دینا چاہیے۔ اس سے صحت پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، بلکہ خون کا عطیہ دینے والے افراد صحت مند رہتے ہیں۔ خون عطیہ کرنے میں جتنا خون لیا جاتا ہے وہ انسانی جسم 3 دن میں پورا کر لیتا ہے، جبکہ خون کے سیلز 56 دن میں بن جاتے ہیں، اور نئے خون کے خلیات پرانے خون سے زیادہ صحت مند اور طاقتور ہوتے ہیں، جو انسان کو کئی امراض سے بچاتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک بار خون کا عطیہ دینے کے بعد دوبارہ 3 ماہ یا اس سے بعد دینا چاہیے۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ وقتاً فوقتاً خون کا عطیہ دیتے ہیں، ان میں دل کا دورہ پڑنے اور کینسر لاحق ہونے کے چانسز 95% تک کم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں آئرن کی زیادہ مقدار اور اس کے کم اخراج کی وجہ سے آئرن انسان کے دل، جگر اور لبلبہ کو متاثر کرتا ہے، جبکہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جسم میں آئرن کی مقدار کو بیلنس رکھنے کے لیے خون عطیہ کرنا ایک نہایت مفید عمل ہے۔ اس عمل سے رگوں میں خون کے انجماد کو روکنے اور جسم میں خون کے بہتر بہاؤ میں مدد ملتی ہے۔ باقاعدگی سے خون دینے والے ڈونرز موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ خون دینے کا عمل جسم کی چربی کو کم اور وزن کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ خون عطیہ کرنے کے بعد نئے خون کے بننے سے چہرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور یہ چہرے پر بڑھاپے کے اثرات کو زائل کرتا ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں خون کا عطیہ دینے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں صرف 1 سے 2% ایسے افراد ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دیتے ہیں، جبکہ دیگر افراد حادثات یا دیگر سنگین صورتوں میں خون عطیہ کرتے ہیں، جبکہ وہ شخص جس کی عمر 17 سال سے 50 سال اور وزن تقریباً 50 کلو سے زائد ہو وہ خون کا عطیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عطیہ شدہ خون کی جدید مشینوں پر 7 طرح کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، جن میں ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، ملیریا اور آتشک کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عطیہ شدہ خون کی جدید مشینوں پر 7 طرح کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، جن میں ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز، ملیریا اور آتشک کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ اس کی مکمل رپورٹ ماں ہیومن گلوبن اور بلڈ گروپ کے مہیا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈونر اپنی کسی بھی پوشیدہ بیماری سے لاعلاج ہونے سے پہلے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اگر عام حالات میں یہ ٹیسٹ کسی معیاری لیبارٹری سے کروائے جائیں تو ان کا معاوضہ ہزاروں روپے ہوتا ہے، جبکہ خون عطیہ کرتے وقت یہ ٹیسٹ بلا معاوضہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں انڈس ہسپتال اور حکومت پنجاب کے اشتراک سے ملتان میں قائم جدید ترین کمپیوٹرائزڈ ریجنل بلڈ سینٹر کے وزٹ کا موقع ملا، اور یہاں کے صاف ستھرے ماحول، بلا معاوضہ خدمات اور ٹیم کی محنت اور صلاحیت کو دیکھ کر دلی طور پر بہت خوشی ہوئی۔ یہاں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کس قدر بریک بینی سے بلڈ ڈونر کی میڈیکل ہسٹری، وزن اور طبی جانچ اور جدید ترین مشینوں پر تمام ضروری ٹیسٹوں کے بعد خون کے عطیات ڈونر سے مریضوں کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ ریجنل بلڈ سینٹر ملتان کے ساتھ قائم وسیع اور عریض کمپیوٹرائزڈ کڈنی سینٹر بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم ہے، جہاں پورے عزت نفس کے ساتھ مریضوں کا علاج معالجہ، ہر قسم کے ٹیسٹ مکمل بلا معاوضہ ہوتے ہیں۔ ڈائلسائز ایک مہنگا علاج ہے، درمیانہ طبقہ بھی اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں وہ بالکل فری ہے۔ ایسے دور میں جب سرکاری ہسپتالوں میں علاج کی سہولیات اور معیار کی انتہائی کم اور اخراجات روز افزوں ہیں، جس میں داخلے کے بعد مریض اور اس کے لواحقین سے 1 پیسہ بھی نہ لیا جاتا ہو اگر ناممکن ہے، تو انڈس ہسپتال بنانے اور چلانے والوں نے اسے ممکن کر دکھایا تھی۔
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खिदमत खलक के जज्बे से सरशार बगैर नफा काम करने वाले इस अदारे की कारकर्दगी शानदार है, जिस पर ये अदारा खराज तहसीन का मुस्तहिक है। खिदमत खलक की ऐसी रोशन और हौसला अफजा मिसाल वतन अजीज में कम ही देखने को मिलती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फार्मूले के तहत हुकूमत खिदमात की फराहमी की बजाय निगरानी और रहनुमाई के फ़राइज़ पर फोकस रखती है। यही वजह है कि यहाँ बेहतरीन नताइज के लिए इंतजामात में सियासी मुदाखलत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। देखने में आया है कि गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में निजी शोबे की रेगुलेशन एक अहम मसला रहा है, लेकिन जिन ममालिक ने निजी शोबे की रेगुलेशन पर सख्ती से अमल किया है वो ममालिक तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बनने की मनाजिल तेजी से तय करते जा रहे हैं, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीकाकार से इंडिया, साउथ अफ्रीका और सेनेगाल जैसे ममालिक अपने मुल्क में सेहत आमा की सूरत हाल को मुस्तहिकम कर चुके हैं। जबकि मुस्लिम माशरे ने बहुत से ऐसे अदारे बनाए जो हर तरह की सियासी वाबस्तगी और या माली मफादात से बालातर खिदमत इंसानियत का जज्बा रखते हैं। इन्हीं में एक इंडस हेल्थ केयर हुकूमत पाकिस्तान इंतजामिया और मखीर हजरात के साथ मिलकर तमाम शोबों में मिसाली खदमात सर अंजाम दे रहा है, जिसका सिला सिर्फ दुआएं हैं। यहाँ वाज़ेह रहे कि आम ब्लड बैंकों में म्यारी स्क्रीनिंग ना होने की वजह से बच्चे हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। खून की मुंतकली से कबल स्क्रीनिंग इंतहाई जरूरी है ताकि खून के जरिए मुंतकिल होने वाली बीमारियों को रोका जा सके और जरूरतमंद को म्यारी और साफ सुथरा खून फराहम किया जाए। माहिरीन सेहत के मुताबिक हमारे मुआशरे में हेमोफीलिया के मरीजों की तादाद बहुत बढ़ रही है। मरीजों में हेमोफीलिया ए और बी कसरत से पाया जाता है। खून का अतिया करने वाले में अगर हेमोफीलिया ए और बी जैसा कोई वायरस निकल आए तो इससे मरीज मुतासर हो सकता है। रीजनल ब्लड सेंटर के डॉक्टर जदीद तरीन मशीनों पर तमाम वायरस की मुकम्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाते हैं, जिसके बाद किसी वायरस की मुंतकिली का शुबा तक नहीं रहता। इस अदारे के मुंतजमीन खून के म्यारी एहतियात के हसूल के लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और दीगर तलीमी अदारों और कारोबारी मराकज में ब्लड कैंप लगाते और लोगों को खून के एहतियात की अहमियत से आगाही फराहम करते हैं और डोनर के किसी बीमारी में मुबतला होने की सूरत हाल में इस मर्ज को रिपोर्ट और डॉक्टर इस मर्ज के इलाज के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक हमारे जिस्म में खून की जिंदगी महज 120 दिन होती है, तो क्यों ना हम वो खून ज़ाया होने से बचाएं, अपने अंदर खिदमत खलक का जज्बा बेदार करें, खून का अतिया दें और किसी की ज़िंदगी बचाएं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस वाकई पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।